بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قرآن حکیم کے سیکھنے کا جو سلسلہ جاری ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں جس طرح اسی طرح کی ایک آیت کریمہ پہلے گزر چکی پچھلے رکوع کے آغاز میں، یہ اگلے رکوع کا آغاز ہے۔ رب العالمین نے یہاں پر دوبارہ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے انعمت علیکم تم پر انعام کی تھیں، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل یاد رہے یہ وہ قوم ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیونکہ بنی اسرائیل تھا اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات فائدے سے خالی نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس اولاد کو یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عظمتوں، رفعتوں اور فضیلتوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑی فضیلت اس قوم کی یہ تھی کہ اللہ کریم نے کئی ہزار انبیاء کرام اسی قوم میں مبعوث فرمائے، اسی قوم میں سے انبیاء آئے۔ یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے، رب العالمین نے بہت بڑی فضیلت اس قوم کو عطا فرمائی کہ اس قوم میں بہت سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اسی قوم میں سے انبیاء آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلوائیں اس قوم کو۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے انعامات فرمائے تھے، اپنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان میں سے بہت ساری نعمتوں کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے، جس طرح آگے چند آیات میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم میں سے کیونکہ ایک نبی نے آنا تھا، اس لیے وہ نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا کہ اس قوم میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس نے تیری حکومت کا، تیرے اس سلطنت کا تختہ پلٹ دینا ہے۔ تو اس فرعون نے بنی اسرائیل قوم کو اپنا غلام بنا کر ان کے اوپر طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتیں ڈھانے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب رہا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے، آگے آ بھی رہا ہے کہ اس قوم کے لڑکوں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان میں سے جو لڑکے تھے ان کو اسی وقت مار دیا جاتا تھا، ذبح کر دیا جاتا تھا، زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، اور جو لڑکیاں ہوتی ان کو زندہ رکھ کے ان کو اپنی کنیزیں بنایا جاتا تھا۔ اس قوم پر یہ آزمائش تھی، یہ مصیبت تھی، یہ فرعون کے اس شکنجے میں پھنس چکی تھی قوم۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فرعون سے